بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رضامندی کسی چہرے پر لکھی ہوئی نہیں ہوتی، نہ ہی ہر کسی کو دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ اپنے کچھ خاص بندوں کو کچھ اشارے دیتا ہے، کچھ نشانیاں دیتا ہے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو سکے۔ اور جب بات ایک عورت کی ہو تو اسلام نے اس کے مقام کو بہت بلند رکھا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نہ مرد ہونا ہے اور نہ ہی عورت ہونا، بلکہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ کسی عورت سے راضی ہو جائے تو اس کی زندگی میں کیا اثر نظر آتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں خواب کوئی شریعت کا سورس نہیں ہے، لیکن خواب ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر خواب وہی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اکثر اس کے خواب بھی سکون والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن ایک عورت جو خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہے، جو اپنی حیا، اپنی نماز اور اپنے صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت اکثر خاموشی سے برستی ہے۔ نبی نے فرمایا، دنیا پوری کی پوری ایک سامان ہے اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیکی اور نیک عورت ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی اس کے دل کا سکون ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی آسان نہ ہو، حالت پرفیکٹ نہ ہو، لیکن دل کے اندر شکایت کم ہوتی ہے۔ وہ عورت ہر بات پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتی، بلکہ ہر بات میں اللہ کو یاد کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب آتے ہیں خوابوں کی بات پر۔ اسلام میں رؤیا صالحہ یعنی سچا اچھا خواب ایک رحمت مانا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا، صرف اچھا خواب ہی رہ گیا ہے نبوت کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے تسلی دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے، اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کسی عورت کو فکس گنتی کے خواب دکھاتا ہے۔ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں 5 خواب یا 7 خواب، اس کا کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ جو سچ ہے وہ یہ ہے، جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا خواب زیادہ پاک، زیادہ صاف اور زیادہ سکون والے ہوتے ہیں۔ وہ خواب ڈراونے کم ہوتے ہیں، بے چین کرنے والے کم ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ ایک اور نشانی جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ اس کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے دعا فوراً قبول نہ ہو، لیکن یا تو بلا ٹل جاتی ہے یا کوئی بہتر چیز ملتی ہے۔ نبی نے فرمایا، بندہ جب دعا کرتا ہے تو یا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ عورت اپنی مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں بھولتی۔ وہ تنہا ہو سکتی ہے، لیکن تھکی ہوئی ہو سکتی ہے، لیکن بے ادب نہیں ہوتی، اور اللہ کو یہ ادب بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک اور بہت گہری نشانی، اللہ اس عورت کو لوگوں کے ظلم سے زیادہ اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ مومن لوگوں کا دوست ہے، اور جب اللہ دوست بن جائے تو دنیا کا درد اس دل کو توڑ نہیں پاتا۔ خوابوں کی بات پھر سے سمجھیے۔ اگر کسی عورت کو خواب میں مسجد دکھ جائے، روشنی دکھ جائے، سکون محسوس ہو یا نبی کا ذکر آئے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خواب پر زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا۔
اصل فیصلہ انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت سچ میں جاننا چاہتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں تو وہ اپنے عمل دیکھے۔ کیا وہ نماز کی کوشش کرتی ہے؟ کیا وہ غلط سے بچنے کی کوشش کرتی ہے؟ کیا وہ مشکل میں بھی اللہ کو یاد کرتی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ خواب سے بھی بڑی نشانی ہے، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے دل کو اپنی طرف جھکا دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی زیادہ رحمت ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی رضامندی نہ صرف خوابوں سے پہچانی جاتی ہے، نہ صرف مشکل کے ختم ہونے سے۔ کبھی کبھی اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے اور پھر بھی اسے امتحان میں رکھتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ کسی کو دنیا کی بہت سی آسانیاں دیتا ہے لیکن وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام ہمیں کلیئر اور سیدھی پہچان بتاتا ہے۔ اللہ کی رضامندی کی سب سے بڑی نشانی دل کا اللہ کی طرف ہو جانا۔ قرآن کہتا ہے پھر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ عورت غلط کو غلط سمجھنے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے لیکن اس کا دل غلط پر مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ اپنی کمزوری کو جسٹیفائی نہیں کرتی بلکہ اللہ سے معافی مانگتی ہے۔ نبی نے فرمایا گناہ پر خوشی محسوس کرنا اور نیکی پر بوجھ محسوس کرنا دل کے مرنے کی نشانی ہے۔ اگر کسی عورت کا دل نیکی کی طرف جھکتا ہے چاہے دھیرے دھیرے ہی صحیح تو یہ اللہ کی رضامندی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کی رضامندی اور صبر کا رشتہ۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ راضی ہوتا تو زندگی میں درد ہی نہ ہوتا، لیکن قرآن ہمیں کچھ اور بتاتا ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک اور مال اور کچھ جان کے نقصان کے ساتھ۔ اللہ کے سب سے پیارے بندے سب سے زیادہ امتحان میں رہے۔ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاءوں پر آتا ہے، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عورت اپنی مشکل میں بھی اللہ سے شکایت نہیں کرتی بلکہ کہتی ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے تو یہ رضامندی کی نشانی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے لوگوں کے ذریعے رسوا نہیں کرتا۔ کبھی کبھی لوگ کسی عورت کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں لیکن اگر اللہ راضی ہو تو وہ باتیں اس کے اصل مقام کو نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کا ولی ہوتا ہے اسے لوگ گرا نہیں پاتے۔ ہو سکتا ہے وقت لگے لیکن سچ آخر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ عورت کا مقام نبی کی زندگی سے ثابت۔ نبی کریم نے عورتوں کے مقام کو بہت واضح کیا۔ آخری خطبے میں فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ سوچو نبی اپنی آخری بات میں عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ عورت اپنی زندگی کے لیے لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے لڑتی ہے۔ وہ اپنی قیمت لوگوں کی تعریف سے نہیں بلکہ اللہ کی نظر سے ناپتی ہے۔ خوابوں اور حقیقت کا فرق۔ بہت ضروری بات۔ اب یہاں ایک بہت سینسٹیو بات۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خواب اللہ کی رضامندی کا فائنل پروف ہے۔ نبی نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، لیکن نبی نے یہ بھی سکھایا کہ خواب پر زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا، اصل فیصلہ عمل پر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی عورت کو اچھے خواب آتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر کرے، اور اگر نہ آتے ہوں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رضامندی خوابوں سے نہیں بلکہ تقویٰ سے ملتی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے دعا سے جوڑ دیتا ہے۔ ایک اور بہت گہری نشانی
اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس سے روح سے دعا کرنے کی عادت دے دیتا ہے۔ وہ عورت صرف زبان سے دعا نہیں کرتی، اس کا دل بھی دعا میں ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے کی جائے۔ اگر کسی عورت کا دل دعا میں لگتا ہے تو یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی رضامندی کا سب سے خوبصورت نتیجہ۔ آخر میں یہ سمجھ لو، اللہ کی رضامندی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا تمہاری ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اور جب اللہ کسی کا ہو جائے تو دنیا خود اس کے پیچھے چلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آج کوئی عورت خاموشی سے اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاہے دنیا اسے نہ سمجھے، تو یاد رکھیے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کا جاننا دنیا کے جاننے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ آخری دعا۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یا اللہ جو عورتیں خاموشی سے درد اٹھا رہی ہیں، جو اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتا پائیں، تو ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تو اسے اپنی قربت کا احساس دے۔ یا اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے جان کر یا انجانے میں، تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ان بلندیوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمارے لیے وہی لکھ جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے جوڑ دے اور ہماری زندگی کو اپنی اطاعت میں گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ جس نے آمین کہا تو اس کی زندگی میں رحمت کا دروازہ کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔